نبی کو جو دیا سب سے اعلیٰ افضل برتر بالا، حضور جیسا کوئی نہیں۔ بولو بھائی حضور جیسا۔ علامہ اقبال کہتا ہے خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم میں اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے یہ رسول جو محمد عربی بھیجے ہیں یہ ہدایت دے کے بھیجے ہیں، ودین الحق، سچا دین دے کے بھیجے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے قوم میں سے ایک فرد کو نبی بنایا۔ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج آپ اپنی جامع مسجد میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہو، جھوم جھوم جاتے ہو، کتنا اچھا قاری آ جائے، آپ کی روح گلاب کے پھول کی طرح خوشبو مہکانے لگ جاتی ہے۔ یار کتنا مزہ آیا قرآن سن کے، اس مولانا صاحب کی زبان سے، اس امام صاحب کی زبان سے۔ ٹی وی کے اوپر آپ رمضان المبارک میں جناب امام کعبہ کی تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہو، یار کیا آواز ہے قرآن پڑھنے والے امام کعبہ کی۔ لوگوں مجھے بتاؤ جب حضور پڑھتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہو۔ حضور کی زبان سے قرآن سننے والے صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو حضور کی زبان سے قرآن سنتے تھے ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی صحابہ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَیُزَکِّیہم، میرے نبی صحابہ کو قرآن پڑھ پڑھ کے پاک بھی کرتے ہیں۔ زکا یزکی تزکیۃً کا معنی ہے پاک کرنا، پاک کرتے ہیں۔ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ میرے نبی کے پاس جب یہ نہیں آئے تھے تو گمراہ تھے، جب میرے نبی کی تربیت میں آ گئے، آغوش میں آ گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو پاک کر دیا، یہ قرآن کے قاری بن گئے۔ بولو 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 بولو، یہ قرآن کے قاری بن گئے۔ نبی نے قرآن پڑھایا تو قاری بن گئے۔ نبی پاک نے حج کرایا تو حاجی بن گئے۔ صدقہ خیرات کرنا سکھایا تو سخی بن گئے۔ مصیبت میں صبر سکھایا تو صابر بن گئے۔ نعمتوں پہ شکر سکھایا تو شاکر بن گئے۔ تلوار پکڑا کے میدان میں نکالا تو میدان کے غازی بن گئے، اور پیغمبر نے انہیں کلمہ پڑھا کے اپنا دیدار کرایا تو صحابی بن گئے۔ اور جب صحابی بن گئے تو جنتی بن گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ پکے جنتی۔ یہ عقیدہ بناؤ اپنا، صحابہ پکے جنتی، کیونکہ صحابہ نے کہیں عالم پیر کو کلمہ نہیں پڑھیا، عالمہ دے عالم پیران دے پیر، نبیاں دے نبی محمد عربی پڑھایا ہے۔ اور کس وجہ سے پاک ہوئے؟ قرآن کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ آج ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اسی لیے پریشانیاں، مسائل، آلام، ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی روح کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ دکان کے لیے 12 گھنٹے
بیوی بچوں کے لیے 12 گھنٹے 24 گھنٹے یہاں گزر گئے، دوست احباب کے لیے 2-4 گھنٹے بیچ میں سے نکال لیے، کھیل کود کے لیے وقت نکال لیا، کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ جب تک ایم بی اور پیکج ختم نہ ہو جائے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن افسوس ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ قبر میں قرآن کام آئے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جو بندہ روزانہ فجر کی ابتدا، صبح کی ابتدا، اپنے دن کی ابتدا سورت یاسین سے کرتا ہے تو سورت یاسین سارا دن اس کی نگران بن جاتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، جو بندہ رات کو سورت ملک 30 آیتوں والی سورت پڑھ کے سوتا ہے، جب بندہ فوت ہوگا تو یہ سورت قبر میں اس کے پاس آ جائے گی، فرشتے منکر نکیر اس سے سوال کرنے لگیں گے تو یہ سورت قبر میں آ کے انہیں کہے گی پیچھے ہو جاؤ اللہ کے فرشتوں۔ فرشتے کہیں گے تم کون؟ یہ کہے گی میں رب کا کلام ہوں، میں اللہ کا قرآن ہوں۔ یہ اس وقت تک بستر پہ نہیں آتا تھا جب تک کہ مجھے کھول کے پڑھ نہیں لیتا تھا۔ میں دنیا میں قرآن تنہا تھا، اس نے میرا ساتھ دیا، آج قبر میں یہ تنہا ہے، میں آج اس کا ساتھ دوں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کے چھپ جائے گا کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے چھپ جائے گی کہ ماں باپ ہم سے نیکی نہ مانگ لیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دیکھ کے چھپ جائیں گے کہ ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اولاد سے کو دیکھ کے والدین چھپ جائیں گے، والدین ہم سے آج کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سورہ عبس 30ویں سپارے میں 30ویں سورت کے آخر میں اللہ کہتا ہے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی نہیں ہوگی۔ اس وقت جب اللہ کسی بے نمازی، کسی گناہ کی وجہ سے حضور کے کسی امتی کا فیصلہ کریں گے کہ تیرا یہ گناہ، 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 تو نے کاروبار میں خیانت کی، تو نے دودھ میں ملاوٹ کی، تو نے حرام کھایا، تو نے رشوت لی، تو نے سودی کاروبار کیا، اب تجھے سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی۔ اگر وہ روزانہ رات کو سورت ملک پڑھ کے سوتا تھا، میرے پیارے نبی کی حدیث ہے سورہ ملک قرآن سے نکل کے اللہ کی عدالت میں آ جائے گی اور آ کے کہے گی ربا مجھے پتہ لگا ہے تو فلاں بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں اس نے گناہ کیے ہیں اور بغیر توبہ کے مر گیا تھا۔ سورہ ملک کہے گی، قرآن کہے گا ربا جب تک یہ جانتا تھا مجھے پڑھ کے پھر سوتا تھا، مجھے اور کچھ نہیں پتا یہ کیا کرتا تھا، مجھے اتنا پتا ہے یہ سونے سے پہلے مجھے ضرور یاد کرتا تھا۔ آج میں قرآن اس کا وکیل اور سفارشی ہوں، ربا اس پڑھنے والے کو جنت میں بھیج دے۔ اس تو بڑی فضیلت اور کڑی چاہیے ہے جی۔ اور تو آخو کہ قرآن ہی ساری طرف ساڈا پیر صاحب پڑھ لے، قاری صاحب تساں جب پڑھو قرآن تو ساڑے کے پھوکا چا مارو تو تساں ویسے تو صحیح ویسے پہ اساں پھنس گئے تھے بات۔ اس دن تو سارے پھنسے ہوئے ہوں گے، اس دن کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ ہاں فکر کرے گا یا قرآن کرے گا یا صاحب قرآن کرے گا۔ حضور روئیں گے اپنی امت کے لیے، حضور تڑپیں گے اپنی امت کے لیے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی رنگ برنگے کپڑے